بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے باب کی فصل 12، قرآن پاک کی آیت پاک کے بعد الحدیث، پیج نمبر 321 سے۔ ایک، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خیرات کرنے میں تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دریائے سخاوت اپنے جوبن پر ہوتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ماہ رمضان المبارک کی ہر رات آخر ماہ تک حاضر خدمت ہوتے رہتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے تو آپ صدقہ و خیرات کرنے میں تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ دو، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام قیدیوں کو رہا فرما دیتے اور ہر مانگنے والے کو دامن مراد بھر کر عطا فرماتے۔ اس نے امام بہقی نے اور ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔ امام سیوطی نے کہا، حدیث مبارکہ کے الفاظ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر مانگنے والے کو عطا فرماتے، بے شک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں سب سے زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ماہ رمضان کی آمد پر قیدیوں کو رہا کرنا اور فقراء و مساکین پر خرچ کو وسیع کرنا مستحب اور پسندیدہ عمل ہے۔ ملا علی قاری نے فرمایا ہے، وَعَطَا كُلَّ سَائِلٍ سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف میں اپنی عام عادت مبارکہ سے زیادہ عطا فرماتے، ورنہ رمضان المبارک کے علاوہ بھی کسی سائل کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لفظ نہیں تھا۔ صحیح مسلم میں تو یہاں تک ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو کچھ بھی مانگا گیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہی عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تو اس کے طلب پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے 2 پہاڑوں کے درمیان سمانے والا بکریوں کا ریوڑ عطا فرمایا۔ وہ اپنی قوم کی طرف واپس گیا تو کہنے لگا، اے میری قوم، اسلام قبول کر لو، کیونکہ پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتنی کثرت سے عطا فرماتے ہیں کہ فقر کا اندیشہ نہیں کرتے۔ امام بخاری نے حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو کچھ بھی مانگا گیا اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نہ فرمایا۔ اسی طرح صحیح مسلم میں بیان کیا گیا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دنیاوی معاملات میں سے جو بھی چیز مانگی گئی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی انکار نہیں کیا۔ فرجو شاعر نے کیا خوب کہا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تشہد کے علاوہ کبھی بھی لفظ نہ فرمایا۔ اگر تشہد نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ نہیں بھی ہاں ہوتا۔ فصل نمبر 13، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مریضوں کی عیادت کرنے اور جنازوں میں شرکت کا حکم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ ہمیں معاشرے کے ہر محتاج توجہ شخص کی جانب نگاہ التفات مرکوز کرنے کی ہدایت اور تلقین کرتا ہے۔ یہ تو طے ہے کہ انسانی زندگی میں اتار چڑھاؤ اور انسان کی صحت میں قوت و ضعف آتا جاتا رہتا ہے، وہ ہمیشہ توانا اور صحت مند نہیں رہتا۔ عوارض اور امراض انسانی زندگی کا لازمیہ ہے۔ جب کوئی شخص کسی عارضے کا شکار اور مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے
تو یقیناً وہ اپنے عزیز و اقارب، اہل خانہ اور دوست و احباب کی توجہ کا طلبگار ہوتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ جب وہ بیماری یا کسی عارضے میں مبتلا ہوتا ہے تو ایسے میں جب کوئی اس کا عزیز یا دوست اسے تسلی دینے کے لیے چند کلمات خیر کہہ دیتا ہے تو نفسیاتی طور پر اس کے اندر بیماری کے خلاف ایک قوت مدافعت پیدا ہو جاتی اور وہ خود کو روح بصحت محسوس کرنے لگتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مریضوں کی عیادت اور ان کی صحت کی بحالی کے لیے دعا کرنے کا باقاعدہ حکم دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیماروں کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے اور اس کے لیے مسلم اور غیر مسلم کی تمیز بھی روا نہ رکھتے تھے۔ فرماتے جب تک کوئی شخص اپنے بیمار مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو وہاں سے لوٹنے تک مسلسل جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ مریض کی عیادت کرنے والے کے لیے 70,000 فرشتے شام سے صبح تک دعائے مغفرت کرتے ہیں اور جنت میں اس کے لیے ایک باغ مختص کر دیا جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور پھر ثواب کی نیت سے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جائے تو اسے جہنم سے 70 سال دور کر دیا جاتا ہے۔ سلف صالحین کے ہاں معمول تھا کہ جب کوئی شخص 3 دن سے زیادہ کسی مجلس یا مسجد میں دکھائی نہ دیتا تو اس کے بارے میں دریافت کرتے، اگر وہ بیمار ہوتا تو اس کی عیادت کرتے یا کسی پریشانی میں ہوتا تو اس کی مدد کی کوشش کرتے۔ الحدیث 1، مریضوں کی عیادت اور جنازوں میں شرکت مسلمان کے حقوق میں سے ہے۔ حدیث نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہے۔ 1، سلام کا جواب دینا، 2، بیمار کی عیادت کرنا، 3، اس کے جنازے کے ساتھ جانا، 4، اس کی دعوت قبول کرنا، 5، چھک کا جواب دینا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ نمبر 2، ایک روایت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھوکے کو کھانا کھلاؤ، بیمار کی عیادت کرو، قیدی کو آزاد کراؤ۔ اسے امام بخاری، احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ مضمون 2، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیمار صحابہ کی عیادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 3، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں مکہ مکرمہ کے اندر سخت بیمار پڑ گیا۔ حضرت حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میری مجاز پرسی کے لیے تشریف لائے۔ اس حدیث کو امام بخاری، احمد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 4، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 3 دن کے بعد مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 5، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کی عیادت کی جسے تپدق یعنی ٹبرکلوسس کا مرض تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میری آگ ہے جسے میں اپنے گنہگار بندے پر مسلط کرتا ہوں تاکہ یہ جہنم کی آگ میں سے اس کا حصہ بن جائے اور اخروی عذاب سے بچ جائے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ 6، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں بنو سلمہ میں تھا کہ بیمار ہو گیا۔
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل تشریف لائے اور میری عیادت کی۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ مضمون نمبر 3، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہودی خادم کی تیمارداری کے لیے تشریف لے جانا۔ حدیث نمبر 7، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی لڑکا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ وہ بیمار ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اس کے سر کے پاس بیٹھ کر اس سے فرمایا اسلام قبول کر لو۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو اس کے پاس بیٹھا تھا تو اس کے باپ نے کہا ابو القاسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ سو وہ مسلمان ہو گیا اور پھر اس کی وفات ہو گئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے باہر تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے اسے جہنم سے بچا لیا۔ اسے امام بخاری، احمد، ابو داود اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ امام ابو داود کی روایت کے الفاظ یوں ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے اسے میرے وسیلے سے جہنم سے بچا لیا۔ مضمون نمبر 4، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بیماروں کی شفا یابی کے لیے دعا فرمانے کا معمول۔ حدیث نمبر 8، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کسی مریض کے پاس تشریف لے جاتے یا کسی مریض کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا جاتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یوں دعا فرماتے، اے لوگوں کے رب تکلیف کو دور فرما دے اور شفا عطا فرما، بے شک شفا دینے والا تو ہے، شفا نہیں مگر تیری شفا، ایسی شفا مرحمت فرما جو بیماری کا نشان تک نہ چھوڑے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 9، ایک روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کسی بیمار کی عیادت فرماتے تو اپنا دست اقدس اس جگہ پر رکھتے جہاں بیمار کو تکلیف کی شکایت ہوتی، اور ایک روایت میں ہے کہ بیمار کے چہرے اور سینے پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے بسم اللہ لا بأس لا بأس اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع، کوئی تنگی نہیں، کوئی تنگی نہیں، اے لوگوں کے پالنہار تکلیف کو دور فرما اور شفا عطا فرما، تو ہی شفا عطا فرمانے والا ہے، تیری شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں، ایسی شفا عطا فرما جو بیماری کو سرے سے ختم کر دے۔ اسے امام احمد نے ابو یعلا نے مذکورہ الفاظ میں اسناد حسنہ سے اور طیالسی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 10، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مریض کے لیے فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے نام سے شفا طلب کر رہا ہوں، بیماری زمین کی مٹی اور ہم سے بعض کا لعاب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارے مریض کو شفا دیتا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ مضمون نمبر 5، بیماروں کی عیادت کے آداب۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مریض کی بہترین عیادت کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی پیشانی یا ہاتھ پر ملاطفت سے ہاتھ رکھ کر اس کی خیریت پوچھو، اور تمہارا آپس میں سلام مصافحہ سے مکمل ہوتا ہے۔ اسے امام احمد، ترمذی اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 12، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
مریضوں کی عیادت کرو اور جنازوں کے ساتھ جاؤ، یہ تمہیں آخرت کی یاد دلائیں گے۔ اسے امام احمد، ابن حبان اور ابو یعلا نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 13۔ حضرت سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین عیادت وہ ہے جس میں مریض کے پاس سے جلدی اٹھ جایا جائے، یعنی دیر تک بیٹھ کر اس کے آرام میں خلل نہ پیدا کیا جائے۔ اسے امام ابن ابی دنیا اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ مضمون نمبر 6، بیماروں کو بیماری کی تکلیف صبر سے برداشت کرنے کی ترغیب۔ حدیث نمبر 14۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کسی مریض کی عیادت کرتے تو فرماتے، کوئی ڈر نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ مرض گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ 15۔ ایک روایت میں حضرت ام العلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیماری کے دوران میری عیادت فرمائی، پھر دوران عیادت فرمایا، اے ام علا، تمہیں بشارت ہو، کیونکہ مسلمان کی بیماری کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کے گناہوں کو دور فرماتا ہے جیسے آگ کی حدت سونے اور چاندی کا میل کچیل دور کر دیتی ہے۔ اسے امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ مضمون نمبر 7، بیماروں کی عیادت کرنے اور بھوکوں کو کھانا کھلانے کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف فرمائی ہے۔ حدیث نمبر 16۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا مگر تو نے میری مزاج پرسی نہ کی۔ بندہ عرض کرے گا، اے پروردگار، میں تیری بیمار پرسی کیسے کرتا جبکہ تو خود تمام جہانوں کا پالنے والا اور شافی الامراض ہے۔ ارشاد ہوگا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا مگر تو نے اس کی مزاج پرسی نہ کی؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا تو مجھے اس کے پاس موجود پاتا؟ اے ابن آدم، میں نے تجھے سے کھانا طلب کیا مگر تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا۔ بندہ عرض کرے گا، اے پروردگار، میں تجھے کھانا کیسے کھلاتا جبکہ تو خود تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ارشاد ہوگا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا مگر تو نے اسے کھانا نہ کھلایا؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو اس کا ثواب میری بارگاہ سے پاتا؟ اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا مگر تو نے مجھے پانی نہ پلایا۔ بندہ عرض کرے گا، پروردگار، میں تجھے پانی کیسے پلاتا جبکہ تو رب العالمین ہے؟ ارشاد ہوگا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا مگر تو نے اسے پانی نہ پلایا۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اگر تو اسے پانی پلاتا تو اس کا ثواب تجھے میری بارگاہ سے ملتا؟ اس حدیث کو امام مسلم، بخاری نے ادب المفرد میں اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ مضمون نمبر 8، بیماروں کی عیادت کرنے والوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی شام کے وقت کسی مریض کی عیادت کے لیے نکلتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ نکلتے ہیں جو صبح تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور جنت میں اس کے لیے ایک باغ مختص ہو جاتا ہے۔ جو شخص صبح کے وقت کسی مریض کی عیادت کے لیے نکلتا ہے اس کے ساتھ بھی 70,000 فرشتے نکلتے ہیں جو شام تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔
اور اس کے لیے بھی جنت میں ایک باغ مخصوص کر دیا جاتا ہے۔ اسے امام ابو داود نے مرفوعاً اور موقوفاً روایت کیا ہے، اور امام حاکم نے روایت کرنے کے بعد فرمایا ہے یہ اسناد بخاری مسلم کی شرائط پر صحیح ہے۔ حدیث نمبر 18، ایک اور روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی عیادت کے لیے جاتا ہے تو یہ ایسا مبارک اور مقبول عمل ہے گویا وہ جنت کے باغ میں چلتا ہے۔ جب وہ بیٹھتا ہے تو رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ اگر یہ صبح کا وقت ہو تو 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اگر شام کا وقت ہو تو 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اسے امام ترمذی نے اور ابن ماجہ نے مذکورہ الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن ہے۔ مضمون نمبر 9، بیماروں کی عیادت خاص رحمت الہیہ کے حصول کا ذریعہ ہے۔ حدیث نمبر 19، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص مریض کی عیادت کو جاتا ہے تو وہ اس وقت تک بحر رحمت میں غوطہ زن رہتا ہے جب تک وہ عیادت کر کے لوٹ نہ آئے، اور جب تک وہ اس کے پاس بیٹھا رہتا ہے رحمت اس پر سایہ فگن رہتی ہے۔ اسے امام احمد، ابن ابی شیبہ اور ابن حبان نے اور بخاری نے الادب المفرد میں روایت کیا ہے۔ امام حاکم نے فرمایا یہ حدیث امام مسلم کی شرائط پر صحیح ہے، جبکہ امام حیثمی نے بھی فرمایا امام احمد کے رجال صحیح حدیث کے رجال ہیں۔ حدیث نمبر 20، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص کسی مریض کی عیادت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں مستغرق رہتا ہے۔ جب وہ مریض کے پاس بیٹھ جاتا ہے تو رحمت اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ثواب تو تندرست آدمی کو مریض کی عیادت کے عوض ملتا ہے، مریض کے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بیماری کی تکلیف کے باعث اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسے امام احمد اور بہقی نے روایت کیا۔ یہاں اس باب کا یہ مضمون نمبر 9 مکمل ہوا۔ پیج نمبر 339، اس سے آگے انشاءاللہ آگے ایپیسوڈ میں یہ ایپیسوڈ نمبر 21 مکمل ہوا۔